تو رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، اور فرعون میں یہ طاقت کہاں ہے کہ زمین اور آسمان بنا؟ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے کہا تھا کہ میں رب ہوں۔ رب ہونے کا دعویٰ مختلف موقع پر مختلف طریقوں سے لوگ کرتے رہے۔ اس نے کہا میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ 2 آدمیوں کو منگوایا، ایک پہ سزائے موت تھی، اسے چھوڑ دیا، کہا میں زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ ایک کو قتل کر دیا، فرمایا یہ کہنے لگا کہ یہ لکھو میں نے مار دیا۔ جس کو نہیں مار سکتا کوئی، میں نے مار دیا۔ جس پہ سزا یا قتل یا موت واجب ہے اسے میں نے چھوڑ دیا۔ کئی رنگ اپناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، میرا رب مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، تم مغرب سے چڑھا دو۔ فبہت الذی کفر، اس کافر کی ہوا نکل گئی، اب یہ کیسے کروں گا میں؟ اللہ تو وہ ہے، خالق و مالک تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تو مغرب سے نکال دو، میں سمجھوں گا۔ وہی باتیں یہاں یہ کہتا ہے میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے لوگوں کو اکٹھے کر کے مذاق اڑاتا، کہتا ہے تم سنتے ہو؟ یہ کیا بات کہہ رہا ہے، سنا تم نے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرمایا کہ یہ صرف تمہارا نہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ قال، فرعون بدبخت کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ اور یہ جب کوئی دلیل کے میدان میں مار کھا جائے، دلیل کے میدان میں ہار جائے، دلیل و حجت اور استدلال کے میدان میں جب کسی کو مات ہو جائے تو وہ اسی قسم کی ہزلیات بکا کرتا ہے، اسی قسم کی غلط سلط باتیں کیا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مشرکین مکہ دلیل کے میدان میں نہیں جیت سکے تو ان اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، کہا یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاہن کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، اور مجنون بھی کہا گیا کہ یہ پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے یہ پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب وہی ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، اگر تم میں ذرا بھی عقل ہے تو صرف اسی کو رب مانو۔ اب وہ دھمکیوں پہ اتر آیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب اور کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر میرے سوا کسی اور کو رب مانا تو میں تمہیں قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اپنے ایک درس میں بھی کہا، خطبہ میں کہا کہ وہ کہتا ہے لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تمہیں قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تجھے قید کر دوں گا، بلکہ قیدیوں میں سے، گویا کہ اس نے اپنی طاقت و جبروت کے زور پر بہت سارے لوگوں کو قید کر رکھا تھا۔ ظلماً قید کیے ہوئے لوگوں میں سے کہا کہ ایک میں تجھے بھی بنا دوں گا، تجھے بھی قید کر دوں گا۔ ٹیررسٹ تھا یا نہیں؟ یہ ہے ٹیررزم، یہ ہے ظلم، یہ ہے ارہاب۔ اپنے زمانے میں اس نے ایک زبردست قسم کے ٹیررسٹ کا کردار ادا کیا۔ کہا کہ موسیٰ اگر مجھے خدا نہیں مانو گے میں تجھے بھی قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ قیدی نہیں بنا دوں گا کہ شاید تو ہی پہلا قیدی ہوگا،
پہلے بھی قیدی ہیں، ایک قیدی تو بھی ہو جائے گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں روشن دلیل پیش کروں تب بھی قید کر دو، لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کاٹنے کو آتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے، گلے پڑتا ہے، کہاں یہ پاگل ہے، کہاں میں اسے پکڑ کے جیل میں بند کرا دوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے سارے جتنے بھی پلان تھے وہ سارے کے سارے پلان ختم کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معزز اور مکرم اس کے ہر ہتھ کنڈے سے بچا لیا۔ اس نے مجنون کہا، اس نے جیل کی دھمکیاں دیں، موسیٰ علیہ السلام مسلسل اپنی کارروائی ڈالتے رہے اور یہ اپنے ارہاب پر مسلسل چلتا رہا، اور بالآخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے اگر تم میں جان ہے، اگر تم میں دم ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، ایک دن مقرر کرو، اس دن تمہارا مقابلہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوَاءً۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 57 اور 58 میں وہ کہتا ہے اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنے آیا ہے، اور کب؟ اپنے سحر کے ساتھ۔ آیت نمبر 57، اگر تو ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے، بسحرک، جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکالنے آیا ہے تو ہمارے جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ جادوگر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہاں، اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ ٹیرسٹ کر رہا ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، اور ساتھ ہی موعدکم یوم الزینہ، عید کا دن جب سارے لوگ کام کاج چھوڑ کر عید منانے کے لیے آتے ہیں، عید کا دن ہوگا، ساری دنیا اکٹھی ہوگی۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ الضُّحَىٰ، صبح کے وقت جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ کا وقت، سورج نکلنے کے ایک آدھ گھنٹے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے ایک ایسے میدان میں کہ جس میدان کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی، مکانن سوا، صاف ستھرا میدان، بہت بڑا، نہ کوئی پہاڑی ہو نہ کوئی گھاٹی ہو، ساری دنیا دیکھے گی، اس درمیان میں ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ اس نے اپنے جادوگر اکٹھے کر لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جادوگروں سے مخاطب ہو کر فرمایا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ، تمہاری بربادی ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے، اللہ پر جھوٹ نہ بولو، کیونکہ وہ تو جھوٹے تھے، وہ واقعی جادوگر تھے، ساحر تھے۔ کہا کہ اللہ پر جھوٹ نہ بولو، میں ساحر نہیں ہوں، تم واقعی ساحر ہو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اللہ تمہیں عذاب دے گا، اور جو جھوٹا ہے وہی ناکام ہمیشہ ہوا کرتا ہے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اس کلمہ کا ان کے دل و دماغ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ سارے ہتھیار پھینک گئے، کہنے لگے کہ یہ کیسے، اللہ ہمیں عذاب دے گا، یہ سچا نبی ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہیں ہتھیار پھینک دیے، اور دوسری طرف دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے رسیاں پھینکی۔ جب باقاعدہ میدان جنگ شروع ہوئی، جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوا، ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپوں کی طرح چلنا شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گھبرائے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، اپنے ہاتھ کا ڈنڈا پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا عصا موسیٰ، کئی حوالوں سے کئی موقعوں پر اس کی ڈنڈے کی بات آتی رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس ڈنڈے سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتے ہیں، جس ڈنڈے پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، جس ڈنڈے میں بہت سارے فائدے اور بھی ہیں، اتوکا علیہا
وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا موسیٰ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ میرا ڈنڈا ہے، ہِیَ عَصَایَ، یہ میرا ڈنڈا ہے، اس پر میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، اس سے میں بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میرے اور بھی اس میں بہت سارے فائدے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی ڈنڈے کو کہا پھینکو، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا۔ دوسرا فائدہ بھی آ گیا نا اللہ کی طرف سے۔ اور ایک مولوی ترجمہ کرتے کرتے جذبات میں آ کے کہتا ہے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میں پتے جھاڑتا ہوں، میں ٹیک لگاتا ہوں، اگر سامنے وہابی آ جائے تو میں اس کے سر پہ دے مارتا ہوں۔ ترجمہ کرنے والوں کے بھی قربان جائیے، رنگ رنگ کے ترجمے۔ کہا میرے لیے اور بھی فائدے ہیں، وہابی سامنے آ جائے تو اس کے سر پہ بھی دے مارتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ الق عصاک، اپنا ڈنڈا پھینک دو۔ ڈنڈا پھینکا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بہت بڑا ثعبان، بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا، حرکت کرنے لگا، اور جتنی انہوں نے رسیاں پھینکی تھی اور سانپ بن کے وہ ہل رہی تھیں، ساری کی ساری رسیوں کو نگل گیا، ساری رسیاں کھا گیا۔ اب جو بڑے زوردار طریقے سے اتنا بڑا لائے تھے اپنا مقابلہ کرنے کے لیے اساز و سامان، دیکھا کہ ہمارا سارا جادو تو ایک لقمے میں یہ نگل گیا ہے، کہا یہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ سارے کے سارے جتنے بھی اس کے جادوگر ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جادوگر جو ہیں اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگے کہ اے اللہ یہ ہماری غلطی ہے، یہ سچا نبی ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم ہی جادوگر ہیں۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، ہم اس فرعون کی غلامی سے نکلے، رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بھائی ہارون کا رب ہے، اے اللہ ہم اس پر ایمان لائے۔ اب یہ ظالم کہتا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور بازو، ہاتھ اور پاؤں الٹے رخ کاٹ دوں گا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں الٹے رخ تمہارے ہاتھ اور بازو کاٹوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بائیں ٹانگ کاٹوں گا، اور بالآخر سب کو صلیب پر چڑھا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا دھمکی نما اعلان سن کر وہ کیا کرتے؟ ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے کہ جان چھڑاؤ یہاں سے، لیکن انہوں نے جان چھڑانے والی بات نہیں کہی، انہوں نے بالکل صاف صاف لفظوں میں کہا قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، اے فرعون کوئی پرواہ نہیں، آج تم ہمیں سولی چڑھا دو گے، کل ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اور صحیح ایمان پر ہو کر جب رب کے حضور پیش ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ تم جو کر سکتے ہو کر لو، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، موسیٰ ہمارے پاس واضح روشن نشانیاں لایا ہے، نہ ہم تمہیں اس پر ترجیح دیتے ہیں، والذی فطرنا، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ان پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے، کہتے ہیں جو جی میں آئے، جو تمہارا جی چاہے کر لو۔ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا کر لو گے؟ اس دنیا کی زندگی ختم کر لو گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جادو کے کرتب دکھائیں، جادو سیکھیں، پھر جادو چلائیں،
ان سب خطاؤں کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے دے گا۔ واللہ خیر و ابقیٰ، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔